إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا استقبال ہے دین اور دنیا کے ریمائنڈر میں۔ اللہ سبحانہ وتعالی قرآن مجید میں فرمائے، جیسا کہ آپ سب پڑھتے ہیں آیت کو ہمیشہ بار بار سامنے نظر میں گزرتے رہتی ہے، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس کتاب میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے۔ لا ریب کا مطلب ڈاؤٹ، تو اللہ کے کلام پہ کوئی ڈاؤٹ اور شک نہیں ہے، ایمان والے اس پر یقین رکھتے ہیں کہ یہ کلام حق ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کے کلام کو آپ مانیں اور تسلیم کریں کہ یہ حق ہے، تو اس کے لیے رد عمل بھی ہونا چاہیے۔ رد عمل مطلب کچھ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے، اس کے اوپر آپ کو کیا کرنا چاہیے تھا۔ اب اگر میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اللہ کا کلام حق ہے اور اس کلام پاک کے حق کے اندر اور ایک مضبوط حق اسی میں موجود ہے، یعنی کہ اس سے زیادہ بھی، جانتے ہیں کیا؟ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بات تو حق ہے جیسا آپ کو معلوم ہے، مگر کسی معاملے پہ اللہ تعالیٰ اگر قسم کھا رہے ہیں تو وہ معاملہ بہت زیادہ شدید تاکید کا ہو جاتا ہے کہ اللہ قسم کھا رہے ہیں، معمولی بات نہیں ہے۔ چلے ہم دیکھیں گے کس بات پر اللہ تعالیٰ قسم کھائے۔ بہت سے آیتوں پہ الگ الگ جگہوں پہ اللہ قسم کھائے، مگر ہم ایک ہی چیز کو لیں گے تاکہ آپ اور ہم اس کو محسوس کر کے اپنی عملی زندگی میں تبدیلی لے آئے۔ کیا ہے آیت؟ سورہ حجر کے آخری رکوع میں اللہ رب العزت قسم کھا رہے ہیں، فَوَرَبِّكَ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے رب کی قسم۔ اللہ اکبر، معاملہ قسم کھایا گیا اس پر، اور اللہ قسم کھا رہا ہے۔ کیا ہے اس پہ؟ فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، بے شک ہم ان سے سب سے پوچھ تاچھ کرنے والے ہیں، سوال کرنے والے ہیں، عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، دنیا میں کیا عمل کر کے آئے۔ اس کے لیے ایک چھوٹا سا مثال میں آپ کو دے دیتا ہوں، دنیاوی مثال۔ آپ سمجھیے کہ آپ کو ایک بڑی ہائپر مارکیٹ میں جو ہر چیز ملتی ہے وہاں پر، آپ وہاں پر گئے اور آپ کو یہ کھانے کو ہونا، وہ پینے کو ہونا، وہ پہننے کو ہونا، وہ گھر کے لیے ہونا، یہ برتن ہونا، وہ فلان فرنیچ ہونا، یہ فلان سب چیز آپ جتنا چاہے آپ ڈال لیجئے، کوئی فکر نہیں کرو، جو من میں آیا ڈال لیجئے، خواہش جو آ رہی، مگر یاد رکھو نکلنے سے پہلے کاؤنٹر پہ حساب دے کر نکلنا پڑتا۔ اور یہاں پر بھی دنیا میں جب آپ آتے اپنے خواہشات کرتے رہتے ہیں تو اس میں حرام حلال کی مکسنگ کریں گے نا تو حرام کی جگہ پریشان ہو جائیں گے۔ تو آپ اور ہم جب اللہ تعالیٰ قسم کھائے کہ ہم ان سے سب سے پوچھ تاچھ کریں گے، تو آپ کو میں ایک دنیاوی مثال دیتا ہوں تاکہ بات سمجھ میں آ جائے۔ فار ایگزامپل، آپ جب اسٹڈی کر رہے ہیں کالج میں یا اسکول میں، آپ کو بتایا گیا کہ یہ بک آپ کو دی گئی، مگر گورنمنٹ سے انفارم ہو گیا ہے کہ بک کی سلیبس میں صرف فرنٹ کے 50 پیج کے اندر آپ کو ایگزام لیا جائے گا، باقی کا پیچھے کے 50 پیج میں آپ کو ایگزام آنے والا نہیں ہے۔ تو آپ کس کی اسٹڈی کریں گے؟ پہلے 50 پیج کی اسٹڈی کریں گے یا آخری کے 50 پیج میں جس میں ایگزام آنے والا نہیں؟ آپ بولیں گے اگر ہم شروع کر لیں گے جس میں ایگزام آنے والا ہے، کوسچنس آنے والا ہے، وہی یاد کرنا ہے، پیچھے کے 50 کیوں کر کے ٹائم ویسٹ کریں گے جس کا ایگزام کوسچن آنے والا نہیں ہے؟ تو اسی طریقے سے آپ کی اور ہماری زندگی میں اللہ سبحانہ وتعالی آپ سے اس وقت اگر آپ کی میری موت ہو جائے، واللہ اللہ کی قسم کہہ رہا ہوں، اللہ تعالیٰ آپ سے نہیں پوچھے گا کہ آپ کے پاس فلان ڈگری ہوئی نہیں ہوئی، آپ کے پاس ذاتی گھر تھا نہیں تھا، آپ فلان موبائل لیتے تھے نہیں لیتے تھے، آپ فلان برانڈ کپڑے پہنے تھے نہیں پہنے تھے، آپ کے پاس فلان فیشن یوز کرے تھے نہیں کرے تھے، آپ کے پاس فلان کار تھی نہیں تھی۔ واللہ یہ جس چیزوں کے پیچھے آپ اور ہم بھاگ دوڑ کر رہے ہیں نا، یہ ایگزام میں آنے والے نہیں ہیں۔ ٹائم ویسٹ مت کرو۔ جو ایگزام میں آنے والا معاملہ ہے، اللہ تعالیٰ کے نبی کے سامنے یہ قسم پیش کیا، فَوَرَبِّكَ، اے محمد آپ کے رب کی قسم، لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، ہم ان سے پوچھ تاچھ کریں گے۔ تو ایگزام میں کیا آنے والا ہے؟ ہم کیونکہ پروگرام دین اور دنیا ہے تو دنیاوی مثالیں میں دینا چاہتا ہوں تاکہ بات قریب میں سمجھ سکے ہم اور آپ ایگزام میں جب جا رہے ہیں، فائنل ایگزام ہے 10 کا یا انٹر کا یا جو بھی ڈگری کا ہے، اگر کالج والوں کو معلوم ہوا کہ ایگزام سے ایک دن پہلے پرچہ لیک ہو چکا ہے، یعنی کہ بچوں کو معلوم ہو گیا کیا کوسچن ایگزام میں آنے والے ہیں، تو کیا وہ ایگزام کو اپروو کرتے ہیں یا اس کو کینسل کر کے دوسری ڈیٹ دیتے، پھر ری ایگزام کیا جاتا؟ آپ معلوم ہے کہ
کہ ری ایگزام کیا جاتا وہ ایگزام کو انویلڈ کہا جاتا، کیونکہ ایگزام سے پہلے کوسچنس مل گئے تو پھر بچے کی اسٹڈی اور قابلیت نہیں دکھتی اس میں۔ تو یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کو اور ہم کو ایگزام کے سوالات کیا آنے والے ہیں وہ کھلا بتا دیے، اس کے باوجود بہت سے لوگ فیل جا رہے ہیں۔ کیا ہے سوالات؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے لا تزول قدم عبد حتى يسأل عن اربع، کسی بندے کی قدم اللہ کی پیشی سے حساب سے پوچھ تاچھ سے حرکت کرنے والے نہیں، اٹھ ہی نہیں سکتے، حرکت کر ہی نہیں سکتے جب تک کہ 4 چیزوں کا سوال آپ سے نہیں پوچھا جائے۔ سوال نمبر 1 عن عمره فيما افنى، آپ زندگی میں کس میں گزارے؟ آپ کو پیدا کیا تھا اللہ تعالیٰ نے اللہ کی بڑائی کے لیے، کہیں آپ اپنی بڑائی میں تو زندگی نہیں گزار لیا؟ یہ غفلت کی زندگی ہے، اپنی بڑائی میں جانا اللہ کی بڑائی کو چھوڑ کر۔ نمبر 2 سوال ایگزام نمبر 2 وعن شبابه فيما ابلاه، جوانی کس میں گزارے آپ؟ تیسرا سوال کوسچن نمبر 3 وعن ماله من اين اكتسبه وفيما انفقه، آپ پیسہ کہاں سے کمائیں اور کیا اس میں اللہ کا حق ادا ہوا؟ زکوٰۃ ادا کرتے تھے؟ اور کس میں خرچ کریں؟ جائز جگہ پہ خرچ کریں یا ناجائز جگہ پہ خرچ کریں؟ پھر کوسچن نمبر 4 جو آپ کو ایگزام میں آنے والا ہے وعن علمه ماذا عمل فيه، جو علم اللہ تعالیٰ نے دیا اور آپ کو بتایا یہ حلال یہ حرام، یہ جائز غیر جائز، یہ حق یہ باطل، یہ خیر یہ شر، یہ جہنم کا راستہ ہے یہ جنت کا راستہ ہے، اس کے بارے میں آپ نے کیا عمل کیا؟ اس کے بارے میں یہ 4 سوالات ہیں۔ ایگزام کے پرچہ آنے سے پہلے ہی اللہ بتا دیے اس کے بارے میں آپ سے پوچھ تاچھ ہونے والی ہے، تو کیا آپ اس کی اسٹڈی تیاری کریں؟ اس کے جوابات میں اچھے جوابات آپ کے پاس ہے؟ آپ کی زندگی کا عمل اور آپ کا توبہ اللہ کی طرف آیا ہے یا نہیں؟ تو اگر ابھی تک آپ کی زندگی میں گنہگاری کی عادی اور مستی اور اپنے حرام خواہشات کے پیچھے گر پڑے ہیں تو ابھی سے اپنا بندوبست کر لو ٹرننگ پوائنٹ لانے کے لیے۔ آپ کی ہی بچاؤ ہوتی ہے، کسی اور کو فائدہ نہیں سوائے آپ کو۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کچھ چیز آپ سے اور ہم سے چاہ رہا ہے، اور وہ جو چیز اللہ چاہتا ہے ہمیشہ خیر ہی ہے ہمارے اور آپ کے لیے۔ اللہ کبھی کسی کا شر نہیں چاہتا، اللہ کی طرف سے شر نہیں ہوتا۔ کیا چاہ رہا ہے پروردگار؟ جو آپ وہ چاہت میں مل جاؤ۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرمائے قرآن مجید میں واللہ یرید ان یتوب علیکم، اور اللہ چاہتا ہے آپ کے توبہ کو قبول کے آپ کو درگزر کر دے، مگر آپ گنہگار توبہ کو لے کے آ رہی ہی نہیں۔ وہ دینے والا توبہ قبول کرنے والا تیار ہے قبول کرنے کے لیے۔ واللہ یرید ان یتوب علیکم، اور اللہ چاہتا ہے کہ آپ کا توبہ قبول کرے، تو پھر آپ کیوں نہیں چاہتے اپنا توبہ لے کر آئے؟ وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ، خواہش پرست لوگ چاہتے ہیں، کیا اللہ چاہتا ہے آپ توبہ لے کے آ جائیں اور توبہ آپ کا قبول کر دوں گا، اور خواہش پرست لوگ جو آپ کی بری صحبت میں ہیں، چاہے موبائل رہے، چاہے سوشل میڈیا رہے، چاہے کوئی دوست رہے، چاہے کوئی بھی رہے جو ایمان سے ہٹا کر گمراہی اور گناہ پر لے کر جا رہا ہے، وہ لوگ خواہش پرست لوگ کیا چاہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرمائے وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ أَن تَمِيلُوا مَيْلًا عَظِيمًا، کہ تم حق کے راستے سے صراط مستقیم سے بہت مڑ کر اور روگردانی کر کے بے رخی اختیار کر دے، جنت کے راستے سے بھٹک کر جہنم کی طرف چلے جائے، کیونکہ ان کے خواہشات کے مطابق چلو بول رہے ہیں، نہ کہ اللہ کے حکم کے مطابق۔ تو یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جو بشارت ہے، ایک بہت بڑی خوشخبری ہے جو توبہ لے کر آتا ہے بندہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ لاشد فرحا بتوبة احدكم من رجل اضل ناقته في فلاة وعليها زاده متاعا، اللہ تعالیٰ اس بندے سے زیادہ خوش ہوتا ہے اپنے بندے کی توبہ سے، وہ بندہ جو سفر میں ریگستان میں ریت وہ رستے میں نکلا، اپنا اونٹ اور اس کے اوپر کھانا پانی سب کچھ رکھ کر سواری لے کر چلا ہے، پھر فانفلتت، تو وہ اونٹنی رستے میں اس سے چھوٹ کر ادھر ادھر بھاگ گئی، تو اب اس کو کوئی چارہ نہیں ہے، نہ کوئی راستے کی سواری ہے، نہ کوئی کھانا پینا اس کے ہاتھ میں ہے۔ فَأَيِّسَ مِنْهَا، تو وہ تلاش کرنے سے، اس کو پکڑنے سے مایوس ہو چکا ہے، تو اپنے آپ کو موت کے حوالے اسی جھاڑ کے نیچے بیٹھ گیا، بس اب من نہیں ہے۔ پھر جب اس کی نیند جاگے گئی تو دیکھا کہ اونٹنی سامنے اچانک آ گئی، تو ہاتھ پکڑ کے اپنی رسی کو لگام پکڑ کر کہنے لگا، اپنی خوشی کے مارے زبان پلٹ گئی، کس طریقے سے کہنے لگا اللہم انت عبدی وانا ربک، کہ اللہ تو میرا بندہ ہے میں تیرا رب ہوں، الٹا بول دیا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے اللہ تعالیٰ اس سے زیادہ خوش ہوتا ہے جب آپ توبہ لے کر آتے ہیں۔ تو میں چاہتا ہوں کہ اللہ جو چاہ رہا ہے آپ اس کو حاصل کرے اور نیک صالح عمل سے جڑ جائے اور برائی کے راستے سے توبہ فوراً اپنا لے کر آ جائے۔
اللہ سبحانہ تعالی ہم کو اور آپ کو عمل کی توفیق دے. وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.